اللہ تعالیٰ سورۃ الکافرون میں فرماتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لفظ دین کن کن معنی میں استعمال کیا ہے۔ حکمران اعلیٰ، اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتے ہیں حکمرانی اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی ٹھیک ٹھیک صحیح دین ہے۔ یعنی جس کی حکمرانی کو سب سے اعلیٰ سمجھا جائے گا، انسان اسی کے دین میں داخل ہوگا۔ بندگی، اللہ تعالیٰ سورۃ الزمر میں فرماتے ہیں یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے، یعنی جس کی خالص بندگی کی جائے انسان اسی کے دین میں داخل ہوگا۔ قانون، اللہ تعالیٰ سورۃ النور میں فرماتے ہیں زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی جس کا قانون مانا جائے گا انسان اسی کے دین میں داخل ہوگا۔ محاسبہ و فیصلہ، اللہ تعالیٰ سورۃ الانفطار میں فرماتے ہیں اور تمہیں کیا خبر کہ یوم الدین کیا ہے؟ ہاں، تم کیا جانو کیا ہے یوم الدین؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ یعنی جس کا محاسبہ و فیصلہ حتمی ہو انسان اسی کے دین میں داخل ہوگا۔ ان ساری تفصیلات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ میں فرماتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جنس دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ دین حق کو دین کی پوری جنس پر غالب کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا قرآن پاک میں دین حق ایک جامع اصطلاح ہے جس سے مراد ایک ایسا نظام زندگی ہے جس میں انسان اللہ کو حکمران اعلیٰ تسلیم کر کے اس کی بندگی قبول کر لے اور اس کے قوانین کے تحت زندگی بسر کرے، اس کی فرما برداری پر جزا کا امیدوار ہو اور اس کی نافرمانی پر سزا سے ڈرے۔